رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا۔ یہ دیے جس سے روشنی حاصل کی جاتی ہے، یہ حاصل کی جاتی تھی۔ رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا، یہ کرم ہے مصطفیٰ کا کہ شب غم نے ڈھلنا سیکھا۔ یہ زمین رکی ہوئی تھی، یہ فلک تھما ہوا تھا، چلے جب میرے محمد تو دنیا نے چلنا سیکھا۔ اردو سمجھتے ہیں بھائی دوستو؟ جو ساتھی اردو سمجھتے ہیں ذرا بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ وہ پیچھے والے ساتھی بھی اللہ کی محبت میں جھوم کر کہیں سبحان اللہ۔ اسی لیے میں نے کہا کہ رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا، یہ کرم ہے مصطفیٰ کا کہ شب غم نے ڈھلنا سیکھا۔ یہ زمین رکی ہوئی تھی، یہ فلک تھما ہوا تھا، چلے جب میرے محمد تو دنیا نے چلنا سیکھا۔ میرا دل بڑا ہی بے حس تھا، کبھی نہیں یہ تڑپا، اور میرا دل بڑا ہی بے حس تھا، کبھی نہیں یہ تڑپا، سنی جب نعت مصطفیٰ تو یہ دل مچلنا سیکھا۔ میں تلاش میں تھا رب کی، کہاں ڈھونڈتا میں اس کو، میں تلاش میں تھا رب کی، کہاں ڈھونڈتا میں اس کو، لیا نام جب نبی کا تو خدا سے ملنا سیکھا۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ میں تلاش میں تھا نبی کی، کہاں ڈھونڈتا میں ان کو، میں تلاش میں تھا نبی کی، کہاں ڈھونڈتا میں ان کو، لیا نام جب صحابہ کا تو نبی سے ملنا سیکھا۔ ایک روز جو میں باغ میں گیا تو سب طوطیاں تھی شیریں زباں، کہتی تھی نعت مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ، بلبلیں سب سو بسو لے لے کے ہر ایک گل کی بو، کرتی تھی بہم گفتگو کشفت دجا بجمالہ۔ قمری بھی اپنے ذوق میں ڈالی تھی گردن توق میں، کہتی تھی اپنے شوق میں حسنت جمیع خصالہ۔ چڑیوں سے سن کر چہچہے انسان بھلا کیوں چپ رہے، لازم ہے اس کو یوں کہے صلو علیہ وآلہ۔ قابل احترام میرے مسلمان بھائیوں، ساتھیوں، دوستو، آج میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ آپ کے علاقے میں مجھے یہ شرف حاصل ہو رہا ہے۔ آپ کے اس علاقے کی یہ عظیم دینی درسگاہ مدرسہ معارف القرآن، جس کے بانی اور محتمم ہیں میرے ہم کلاس انتہائی قابل احترام میرے دوست، میرے بھائی جناب حضرت مولانا خلیل احمد صاحب دامت برکاتہم، حضرت کی پرخلوص دعوت پر آپ کی خدمت میں آنے کا شرف حاصل ہوا۔ جیسا کہ عنوان آپ حضرات نے سنا کہ یہ ایک تبلیغی، اصلاحی اور دستار فضیلت سے متعلق یہ پروگرام ہے۔ مجھے جتنا وقت دیا گیا ہے اتنے وقت میں انشاءاللہ کچھ اصلاحی، کچھ تبلیغی باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا، جس میں یقیناً میرا بھی فائدہ ہے، آپ کا بھی فائدہ ہے۔ جتنی طلب ہوگی، لگن ہوگی، توجہ ہوگی، انہماک ہوگا، جتنی محبت کے ساتھ انشاءاللہ بات کو سنیں گے انشاءاللہ سمجھ میں بھی آئے گی، اور اللہ تعالی عمل کی توفیق بھی نصیب فرمائیں گے۔ ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید۔ یہ جو قرآن کی بات، دین کی بات ہے، یہ سراپا ہمارے لیے نصیحت ہے، خیر خواہی کا ذریعہ ہے، بشرطے کہ ہم اپنے دل کے برتن کو سیدھا رکھ کر بیٹھیں، توجہ کے ساتھ، انہماک کے ساتھ انشاءاللہ بات سنتے ہیں تو دین کی ہر بات خیر خواہی بن جاتی ہے، ہمارے لیے نصیحت بن جاتی ہے، ہدایت کا سبب اور ذریعہ بن جاتی ہے۔ سورہ انفال کی 3 آیات میں نے پڑھی ہیں۔ ان آیات میں اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کی 5 صفات کو بیان فرمایا ہے۔ یوں کہہ لو کہ ایمان والوں کا تعارف کروایا ہے۔ وہ ایمان والے جن کی صفات جو اللہ کو مطلوب ہیں، جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے مومن بندے ان صفات والے ہوں، ایسی 5 صفات اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمائی، اور اولئک ہم المؤمنون حقا فرمایا کہ جن میں یہ 5 صفات ہوں گی وہی حقیقی مومن ہوں گے، اللہ ان سے راضی ہو جائیں گے۔ ان 5 صفات کو سمجھنا ہے
بطور سبق کے سمجھنا ہے، جو طلبہ اکرام موجود ہیں ان کے لیے بھی یہ یقیناً ایک بہترین اور کارآمد سبق ہے، اور جو دیگر احباب آئے ہوئے ہیں وہ بھی یہ سبق یہاں سے لے کر جائیں، اپنی مستورات تک پہنچائیں۔ ہم سب یقیناً اللہ کی رضا چاہتے ہیں، ہماری عبادت اور ہماری کوشش اسی چیز کے لیے ہوتی ہے کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ یہ 5 صفات ایمان والوں کی ہیں، جو ان 5 صفات سے متصف ہو جائے گا وہ حقیقی مومن بن جائے گا، وہ اللہ کی نظر میں محبوب بن جائے گا، وہ یقیناً اللہ تعالیٰ اسے عزت و عظمت نصیب فرما دیں گے۔ یقیناً وہ انسان اس دنیا میں بھی سرخرو ہوگا، آخرت میں بھی سرخرو ہوگا۔ وہ 5 صفات کون سی ہیں جو ایمان والوں سے مطلوب ہیں، جو مجھے اور آپ کو اپنی زندگی میں لے کر آنی چاہیے، جن کے ذریعے ہمیں دنیا کی بھی کامیابی ملے گی، آخرت کی بھی کامیابی ملے گی۔ وہ 5 صفات انشاءاللہ ہم اپنے وقت میں بیان کریں گے، اور اس کی مختصر سی انشاءاللہ تشریح بھی بیان کی جائے گی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، بے شک ایمان والے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن میں پہلی صفت یہ ہوتی ہے کہ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ جب اللہ کا نام ان کے سامنے لیا جاتا ہے تو ان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے، ان کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے، اللہ کا خوف ان کے دل میں آ جاتا ہے۔ علماء اکرام نے لکھا یہاں پر خوف خدا مطلوب ہے۔ ایمان والا وہ ہوتا ہے جو اپنے دل میں صرف اللہ کا ڈر رکھتا ہے، اللہ کا خوف رکھتا ہے۔ یہ ایمانی صفت ہے۔ جب دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ کا خوف ہوگا تو انسان گناہوں سے بچے گا، انسان دنیا کے فتنوں سے بچے گا، انسان دنیا کی کشمکش سے بچ جائے گا۔ جب اللہ کا خوف دل میں ہوگا انسان گناہوں کی دلدل سے بچتا چلا جائے گا۔ جب دل میں اللہ کا خوف ہوگا تو وہ یقیناً تقوی کی طرف بڑھتا چلا جائے گا، وہ یقیناً دنیا میں سرخرو ہوتا چلا جائے گا۔ تو پہلی صفت جو ایمان والوں کی مطلوب ہے وہ خوف خدا ہے۔ آج ہمیں ہمارے معاشرے میں جو خرابیاں نظر آتی ہیں، جو آج ہمارے معاشرے میں جو ہمیں بگاڑ نظر آتا ہے، آج کا انسان جو بیچارہ پریشان نظر آتا ہے، آج کے انسان میں عجیب ہی کشمکش جو نظر آتی ہے، ہر انسان بے برکتی کا رونا روتے نظر آتا ہے، پریشانی کا عالم ہے، بے سکونی کا عالم ہے، عجیب زندگی میں کٹھنائیاں آ گئی، مختلف قسموں کی کشمکش ہماری زندگی میں آ گئی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ آج کے مسلمان نے اس دل سے اللہ کے خوف کو نکال دیا، غیر کا خوف اس کے دل میں آ گیا، دنیا کے اسباب کا خوف اس کے دل میں آ گیا، مادی اسباب کا خوف اس کے دل میں آ گیا۔ جب غیر اللہ کا خوف دل میں آتا ہے تو انسان بزدل بنتا چلا جاتا ہے، کمزور بنتا چلا جاتا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں میں جو ہمیں عظمت نظر آتی ہے، جو عزت نظر آتی ہے، کیونکہ ان کے دل میں صرف اللہ کا خوف تھا، غیر کا خوف ان کے دل میں نہیں تھا، اس لیے وہ بڑی بڑی طاقتوں سے ٹکرا جایا کرتے تھے، بڑے بڑے مسائل میں، بڑی بڑی مشکلات میں، بڑے بڑے مصائب میں وہ کامیابی سے قدم بڑھاتے چلے جاتے تھے، کیونکہ ان کے دل میں صرف اللہ کا خوف تھا۔ تو میرے بھائیو، یہ خوف خدا کی صفت ہمیں اپنے دل میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ جب یہ خوف خدا ہمارے دل میں آ جائے گا تو ہم گناہوں سے بچ جائیں گے، ہم گناہوں کی دلدل سے بچتے چلے جائیں گے، ہم تقوی کے قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اللہ نے قرآن میں فرمایا جو خوف خدا اپنے دل میں رکھتا ہے، جو اپنی خواہشات نفسانی کو کنٹرول کرتا ہے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، فرمایا کہ جنت ان کا ٹھکانہ۔ یہ کون فرما رہے؟ خود خالق کے کائنات فرما رہے، ان کو جنت عطا کر دی جائے گی جب دل میں خوف خدا ہوگا اور خواہشات نفسانی کو ہم کنٹرول کریں گے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ سناتے ہوئے میں اگلی صفت کی طرف بڑھنا چاہوں گا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سفر پر تشریف فرمائے، سفر کے لیے جا رہے ہیں، ایک خادم ساتھ ہے۔
کچھ وقت کے بعد سفر کا جو زاد راہ تھا وہ ختم ہو گیا، جو توشہ لے کر چلے تھے وہ توشہ ختم ہو گیا، اسباب کے درجے میں یقیناً زاد راہ کی ضرورت تھی، سفر بڑا لمبا تھا۔ اپنے خادم سے فرمایا کہ بھئی زاد راہ ہمارے پاس کیا بچا ہے؟ خادم نے عرض کیا کہ حضرت امیر المومنین ہمارا زاد راہ ختم ہو گیا، توشہ ختم ہو گیا، سفر چلتا رہا، ایک جنگل میں پہنچے، وہاں پر ایک چرواہا نظر آیا، چرواہے سے پوچھا کہ تمہارا ریوڑ کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ میرے پاس بہت سی بکریاں ہیں، بہت سی بھیڑیں ہیں، دمبے ہیں۔ حضرت امیر المومنین حضرت فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بھائی ہم مسافر ہیں، ہمیں آپ اپنی بکری کا دودھ دے دیجئے، ہم آپ کو اس کی رقم دے دیں گے، اس رقم سے آپ کا فائدہ ہو جائے گا، ہمیں ہمارا دودھ مل جائے گا، زاد راہ ہمیں مل جائے گا۔ لیکن اس چرواہے نے آگے سے جواب دیا کہ جناب بات یہ ہے کہ میں ایک چرواہا ہوں، ان بکریوں کا مالک نہیں ہوں، میں ان بھیڑوں کا مالک نہیں ہوں، میں اپنے مالک کی اجازت کے بغیر آپ کو یہ دودھ نہیں دے سکتا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے جب یہ بات سنی کہ دور دراز کا علاقہ ہے، جنگل کا علاقہ ہے، کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں، لیکن اس کے ایمان کی کیفیت یہ ہے کہ مالک کی اجازت کے بغیر بکری کا دودھ دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے ایمان کا مزید امتحان لینا چاہا، تو فرمایا کہ بھائی ٹھیک ہے، ایک تدبیر تمہیں بتلاتا ہوں۔ اس کو آزمانے کے لیے فرمایا کہ ایسا کرو کہ آپ ہمیں اپنی ایک بکری فروخت کر دو، ہم اس کی آپ کو قیمت دے دیتے ہیں، تمہارا بھی کام بن جائے گا، ہمارا بھی کام بن جائے گا۔ تمہارے مالک کو تم جا کر کہہ دینا کہ ایک بھیڑیا آیا یا شیر آیا اور وہ بکری کو اچک کر لے گیا، اور عام طور پر جنگلوں میں ایسا ہو جایا کرتا ہے، لہٰذا مالک کو یقین آ جائے گا، تمہارے پاس رقم آ جائے گی اور ہمارا کام بن جائے گا، ہمیں بکری کا دودھ بھی مل جائے گا، ضرورت پر گوشت بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جب یہ بات سنی تو وہ چرواہا جواب میں کہنے لگا فَأَيْنَ اللَّهُ فَأَيْنَ اللَّهُ، مجھے بتائیے اگر میں نے یہ عمل کر لیا، اگر اپنے مالک سے چھپ کر میں نے یہ عمل کر لیا، ان بکریوں کا مالک تو نہیں دیکھ سکے گا، لیکن مجھے بتلائیے کہ اس وقت ہمارا اللہ کہاں ہوگا، ہمارے اللہ سے ہم اپنے آپ کو کس طرح چھپا سکیں گے؟ اللہ تو ہر دم دیکھ رہا ہے، ہر آن دیکھ رہا ہے، ہر گھڑی دیکھ رہا ہے، بند کمرے میں بھی دیکھ رہا ہے۔ انہو علیم بذات الصدور، وہ اللہ جو دلوں کے بھید سے واقف ہے، جو دلوں میں آنے والے تصورات سے واقف ہے۔ فرمایا اپنے اللہ سے ہم اپنے اس فعل کو کس طرح چھپا سکیں گے؟ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کا یہ جواب سنا تو اس کو اپنے سینے سے لگا لیا، آنکھوں سے آنسو نکل آئے، اور فرمایا کہ جب تک امت محمدیہ میں ایسے خوف خدا رکھنے والے لوگ موجود ہیں، اس امت پر کوئی غیر غالب نہیں آ سکتا، کوئی مسلط نہیں ہو سکتا کہ اس امت کے لوگوں کے دلوں میں خوف خدا موجود ہے۔ آج میرے بھائیوں اسی خوف خدا کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ان مدارس میں جو محنت ہو رہی ہے، ان خانقاہوں میں جو محنت ہو رہی ہے، یہ تبلیغی جماعت کے سلسلے میں جو محنت ہو رہی ہے، یہ جو اکابرین محنت کر رہے ہیں، امت کے دل میں یہی خوف خدا پیدا کرنا ہے، غیر اللہ کے خوف کو نکالنا ہے، اس دل میں اللہ کی محبت کو بھی پیدا کرنا ہے۔ جب اللہ کی محبت آئے گی تو اللہ کا خوف بھی آئے گا، اور یہیں سے ایمان کو ترقی ملتی ہے، اور یہیں سے انسان آگے کی طرف بڑھتا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں پہلی صفت یاد کر کے جانی ہے جسے اللہ کا قرآن بتلا رہا ہے، وہ خوف خدا ہے۔ اپنے دل میں صرف اللہ کا خوف رکھنا ہے، بقیہ کام خود بنتے چلے جائیں گے، خود مادی اسباب ہمارے قدموں میں آتے چلے جائیں گے، بس مسبب الاسباب کو راضی کرنے کی ضرورت ہے، اس مسبب الاسباب سے تعلق کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، کام بنتے چلے جائیں گے۔ تو پہلی صفت کیا ہے دوستو؟ خوف خدا۔ کیا ہے؟
خوف خدا، اپنے دل میں اللہ کا خوف رکھنا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، ہر جگہ پر دیکھ رہا ہے۔ میں کاروبار کر رہا ہوں، میری دکان میں مجھے شاید کوئی دیکھے نہ دیکھے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں اپنے گھر میں جس حسن معاشرت کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوں، اپنے گھر والوں کے ساتھ جو میرا سلوک ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں جو تجارت کر رہا ہوں، میری جو معاشرت ہے، میری جو معیشت ہے، میرا جو اٹھنا بیٹھنا ہے، میرا جو کھانا پینا ہے، میرا جو رہن سہن ہے، میری انفرادی اور اجتماعی زندگی میں میرا اللہ ہر دم دیکھ رہا ہے، ہر آنکھ دیکھ رہا ہے۔ اس کا استحضار رکھنا ضروری ہے۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا۔ فرمایا کہ دوسری ایمان والوں کو جو صفت اختیار کرنی ہے، فرمایا وہ یہ ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے قرآن میں اللہ نے یہ جاذبیت رکھی ہے، یہ کشش رکھی ہے کہ جو ایمان والا ہوگا، اللہ کا قرآن سنے گا، اس کے ایمان کو جلا ملے گی، اس کے ایمان کو ترقی ملے گی، وہ ایمان کو لے کر آگے بڑھے گا کہ اللہ کا قرآن اس کے دل میں ہے، اللہ کے قرآن کی محبت اس کے دل میں ہے، اللہ کے قرآن کی عظمت اس کے دل میں ہے، اللہ کے قرآن کی حقانیت اس کے دل میں ہے، یہ اللہ کے قرآن سے محبت رکھتا ہے، اللہ کے قرآن کی تعلیمات سے محبت رکھتا ہے، اللہ کے قرآن سے عشق رکھتا ہے، اللہ کے قرآن کی تعلیمات کے مطابق یہ اپنی زندگی کو بنانے کا جذبہ اور عزم رکھتا ہے۔ اس لیے جب جب یہ قرآن سنتا ہے، نماز میں سنتا ہے، اس کے ایمان کو جلا ملتی ہے۔ یہ حافظ قرآن سے قرآن سنتا ہے، اس کا ایمان اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ ویسے ہی طالب علم سے سنتا ہے، اس کا ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ اگر قرآن سننے کے بعد قرآن کی محبت دل میں نہیں ہے، ایمان کو جلا نہیں مل رہی، شوق اور جستجو نہیں بڑھ رہا، جذبوں کو صداقت نہیں مل رہی، ہمت جوان نہیں ہو رہی، عزم و استحکام کے ساتھ آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا نہیں ہو رہا، تو ہماری کمزوری ہے۔ اس کا مطلب ہے اللہ کے قرآن کا سچا عشق ہمارے دل میں نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، میری اور آپ کی ہدایت کا ذریعہ یہ قرآن ہے، میری اور آپ کی کامیابی کا ذریعہ یہ اللہ کا قرآن ہے۔ یہ جو مدرسہ معارف القرآن میں جو محنت ہو رہی ہے، شب و روز قرآن پڑھایا جا رہا کہ یہی تو ہماری بنیاد ہے، یہیں سے تو سارے سلسلے بنتے ہیں، یہیں سے تو ایمان آگے بڑھتا ہے کہ جب یہ قرآن ہماری ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے تو ایمان کو جلا ملتی ہے۔ تو اس قرآن سے محبت رکھنا ضروری، قرآن سے عشق رکھنا ضروری کہ یہ قرآن ھدی للعالمین ہے، یہ شفاء لما فی الصدور ہے، یہ انہ لکتاب عزیز ہے، یہ مجسمہ نور ہے، یہ منبع رحمت ہے، یہ سراپا ہدایت ہے۔ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، اللہ نے اس قرآن کو ذریعہ بنایا، یہ ہمیں ظلمتوں سے نکال کر روشنی عطا کرنے کے لیے آیا، یہ ہمیں قعر مذلت سے نکال کر اوج ثریا پر پہنچانے کے لیے آیا۔ ہماری ساری محرومیوں کا ازالہ اس قرآن میں ہے، ہماری ساری پریشانیوں کا حل اس قرآن میں ہے، بے سکونیوں کا حل اس قرآن میں ہے۔ یاد رکھیے جب تک امت مسلمہ نے اللہ کے قرآن کو زندہ رکھا، اس کی تعلیمات کو زندہ رکھا، اس قرآن کے مطابق عمل کرتے رہے، اپنی تجارت و معیشت، اپنی سیاست اور اپنی عدالت میں اللہ کے قرآن کی تعلیمات کو زندہ رہا، یہ قوم سر بلند رہی، امت مسلمہ غالب رہی، اللہ نے فتوحات سے نوازا۔ لیکن جب اللہ کے قرآن کو بالائے طاق رکھ دیا گیا، جب غیروں نے سازش کی اور امت مسلمہ نے اللہ کے قرآن کو غلافوں میں بند کر کے الماریوں میں سجا دیا، اپنی تہذیب و تمدن کو بدل ڈالا، اپنے کلچر کو بدل ڈالا، جب قرآن سے بے وفائی ہوئی تو وہ اللہ کی مدد و نصرت جو صحابہ اکرام کی زندگیوں میں تھی، جو تابعین اور تبع تابعین کو حاصل تھی، وہ مدد اور نصرت رکتی چلی گئی۔ اس لیے کہا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے اس زمانے میں تاریخ قرآن ہو کر۔ میرے بھائیوں، آج ہماری جتنی بھی پستی ہمیں نظر آ رہی ہے، آج جو ہمارے معاشرے میں جو بھی بگاڑ نظر آ رہا ہے، جو بھی پریشانیاں نظر
نظر آ رہی ہیں، ہم نے قرآن کو ترک کر دیا، قرآن کی تعلیمات کو چھوڑا، قرآن کی روشنی کو چھوڑا، غیر کی روشنی کے پیچھے بھاگے۔ ہم نے سمجھا کہ کامیابی ان دنیا کے اسباب میں ملے گی، دنیا کے مال میں ملے گی، دنیا کے دولت میں ملے گی، اور دنیا کے ان منصب اور عہدوں میں ہمیں کامیابی ملے گی۔ لیکن یہ خام خیالی ہے، یہی تو وہ نظریے کی غلطی ہے جہاں سے ہم نے ٹھوکر کھائی، ہمارے معاشرے نے ٹھوکر کھائی، انفرادی اور اجتماعی زندگی میں ہم ٹھوکر کھاتے چلے گئے۔ لیکن میرے بھائیو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، یہی اللہ کا قرآن کہتا ہے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بس لوٹنے کی ضرورت ہے، بس اپنے آپ کو جگانے کی ضرورت ہے، توبہ کرنے کی ضرورت ہے، سچے دل کے ساتھ رجوع اللہ کی ضرورت ہے، اللہ سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، ماضی میں جو بھی کچھ ہو گیا سچے دل سے اللہ سے معافی مانگے، سچے دل سے توبہ کریں۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ فرماتے ہیں میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ میرے بھائیو، ٹھیک ہے ہم سے ماضی میں غلطیاں ہو گئی، لیکن ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا، میرے دل میں آ رہا ہے کہ میں وہ واقعہ آپ کو سنا دوں۔ ایمان تازہ ہوتا ہے کہ ہمارا اللہ ہماری توبہ کا کتنا منتظر ہے۔ اللہ تو چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے قریب آ جائے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اے نبی لوگ آپ سے پوچھتے ہیں ہمارا رب کہاں ہے، ان کو بتلا دو فَإِنِّي قَرِيب، تمہارا رب تو تمہارے قریب ہے۔ اللہ کتنا قریب ہے، یا اللہ کتنے قریب ہیں، من حبل الورید، اللہ فرماتے ہیں میں تمہاری رگ حیات سے زیادہ قریب ہوں، تمہارے مانگنے میں دیر ہے، میرے دینے میں دیر نہیں ہے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا، اللہ فرماتے ہیں ساری دنیا کے لوگ مل کر مجھے پکارتے ہیں، مجھ سے دعا کرتے ہیں، ہر زبان میں دعا کرتے ہیں، ساری دنیا کے لوگ مل کر بیک وقت مل کر مجھ سے مانگے، میں سب کی پکار کو سنتا ہوں، سب کی پکار کا جواب دیتا ہوں، سب کی توبہ قبول کی جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تو توبہ کے منتظر ہیں، اللہ تو چاہتے ہیں کہ میرے بندے میرے قریب آ جائیں۔ کتابوں میں واقعہ لکھا ہے، ایک شخص جو بت پرست تھا، جو ساری زندگی اپنے بت کو پوجتا رہا، اس نے اپنے ہاتھ سے اپنا ایک بت بنایا اور اپنے سامنے رکھ کر وہ روزانہ کبھی اس کو سجدے کرتا، کبھی اس کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکا دیتا اور پھر اس سے دعا کیا کرتا کہ میرا فلاں مسئلہ حل کر دے۔ عربی میں بت کو کہا جاتا ہے صنم، وہ اپنے صنم کو پکارا کرتا، یا صنم میرا فلاں مسئلہ حل کر دے، یا صنم میرا فلاں مسئلہ حل کر دے۔ روزانہ اس کا یہ کام تھا، صبح شام وہ یہی اپنے بت کے آگے گھٹنے ٹیک کر یا صنم کی رٹ لگاتا، لیکن صنم نے کیا جواب دینا تھا، وہ تو پتھر کا بنا ہوا تھا، اس کے اپنے ہاتھ کا بنا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ یا صنم پکارتے پکارتے اس کی زبان سے لفظ نکل جاتا ہے یا صمد، یا صمد۔ صمد اللہ کا نام ہے، صمد اللہ کا نام ہے۔ اس کو اونگ آ گئی، نیند کی حالت میں اچانک اس کی زبان سے نکلا یا صمد، یا صمد، اللہ کو پکارا، فوراً اللہ کی طرف سے جواب آیا، لبیک یا عبدی، حاضر ہوں میرے بندے، بتا تیرا مسئلہ کیا ہے۔ فرشتوں نے عرض کیا یا رب العالمین، یہ تو بت پرست ہے، تیرا نافرمان بندہ ہے، ساری زندگی تیرے حکموں کو توڑتا رہا، یا اللہ آج اس نے آپ کو پکارا، نیند کی حالت میں پکارا، انجانے میں پکارا، آپ نے جواب دیا لبیک یا عبدی۔ جواب میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، میرے فرشتوں مجھے معلوم ہے کہ یہ انجانے میں اور نیند کی حالت میں مجھے پکارتا رہا اور میرا اس نے نام لیا ہے، لیکن میں نے اس کی پکار کا جواب دیا کہ ساری زندگی یہ صنم کو پکارتا رہا، اس کے صنم نے اسے کوئی جواب نہ دیا، آج بھولے سے صحیح اس نے صمد کو پکارا، آج صمد بھی اس کی پکار کا جواب نہ دیتا تو صنم میں اور صمد میں فرق کیا رہ جاتا۔ درود پاک پڑھیے۔ بات کی محنت ہے ان خانقاہوں میں، ان مدارس میں اسی بات کی، تبلیغی جماعت میں اسی بات کی محنت ہو رہی ہے کہ اپنے یقین کو مضبوط کریں، اللہ کی ذات پر اپنا کامل بھروسہ رکھیں، سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، تو عز من تشاء و تذل من تشاء، عزت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، ذلت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ دنیا میں
جتنے بھی نقشے نظر آ رہے ہیں یہ سب کچھ اللہ کے حکم کے محتاج ہیں. دنیا میں جتنے بھی اسباب نظر آ رہے ہیں یہ مسبب الاسباب کے حکم کے منتظر ہیں. جب سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوگا تو پھر اللہ کی ذات کا یقین دل میں ہونا ضروری ہے. اللہ کی ذات کا کامل بھروسہ ہمارے دل میں ہونا ضروری ہے. جب یقین اپنے دل میں مضبوط ہوگا تو ہمارا بیڑا پار ہوتا چلا جائے گا, ایمان میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. تو میرے بھائیوں, میں اس کی تفصیل میں جاتا ہوں تو وقت زیادہ لگے گا. میں اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں تو تیسری صفت اللہ کی ذات کا یقین. اس یقین کو اپنے دل میں بٹھائیں, اللہ کی ذات کا بھروسہ اپنے دل میں بٹھائیں. یہ ایمان کا تقاضا ہے, یہ ایمان والوں کی صفات ہے. اور چوتھے نمبر پر کیا فرمایا؟ الذین یقیمون الصلاۃ. ایمان والے وہ لوگ ہیں جو نماز کو قائم رکھتے ہیں, نماز کو کسی بھی حال میں نہیں چھوڑتے. نماز کو قائم کرنا, ایک تو نماز کا پڑھنا ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے نماز کو قائم کرنا کہ مکمل آداب کے ساتھ, خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز کو قائم کرنا. میرے دوستو, اگر زندگی میں نماز نہیں ہے تو ہم محروم ہیں, ہم خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار رہے ہیں. نماز کو قائم کرنے کی ضرورت ہے. ہم ذرا اپنی زندگیوں کو کھنگالیں, ہماری زندگیوں میں نمازوں پر کتنا عمل ہو رہا ہے. یہ نماز جو ہمارے دین کی پہچان ہے, ہمارے ایمان کی پہچان ہے, جو ہمارے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, اس نماز کے بغیر برکات حاصل نہیں ہوں گی, اس نماز کے بغیر ہمیں سکون حاصل نہیں ہوگا. اس نماز کو قائم کرنا لازم ہے. ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری وصال کا وقت ہے, وہ آخری کلمات جو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے, روایات میں آتا ہے, حضرت عائشہ فرماتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اقدس میری گود میں ہے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت فرما رہے ہیں لیکن ہونٹ ساتھ نہیں دے رہے, کپ کپاتے ہونٹوں کے ساتھ, یہ لب کام نہیں کر رہے, کپ کپاتے لبوں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نصیحت فرما رہے, امت کی فکر فرما رہے. اور وہ نصیحت کیا تھی؟ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. یہ دو جملے ارشاد فرما رہے ہیں, بار بار ارشاد فرما رہے ہیں, امت کو نصیحت فرما رہے. اپنی اولاد کی فکر نہیں ہے, اپنی وراثت کی فکر نہیں ہے, اپنے گھر کی فکر نہیں, اس امت کی فکر ہے کہ امت کامیاب ہو جائے. امت ہے, اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنا ہے. آج حقوق العباد کے مکمل نہ ہونے کی وجہ سے آج ہمیں برادری سطح پر ناچاکیاں جو نظر آ رہی ہیں, گھریلو سطح پر جو ناچاکیاں نظر آ رہی ہیں, سگے بھائیوں کے اندر جو ہمیں دراڑیں نظر آ رہی ہیں, اس کی وجہ یہی ہے حقوق العباد کو فراموش کر دیا گیا. آئیے اللہ کے دین کو پڑھیے, اللہ کے قرآن کو پڑھیں, ان مدارس سے رابطہ رکھیں. یہ مدارس, یہ علماء آپ کو بتائیں گے کہ زندگی اس طرح گزارنی ہے. یہ حقوق کس کے ہیں؟ والدین کے حقوق کیا ہیں, اولاد کے حقوق کیا ہیں, شوہر کے حقوق کیا ہیں, بیوی کے حقوق کیا ہیں, معاشرے کے ہر طبقے کے حقوق کو اسلام بتا رہا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ نے کامل, اکمل اور مکمل بنا کر یہ دین ہمیں عطا فرمایا. اس دین کی قدر کر لیجئے, اس دین کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے, اللہ کی مدد و نصرت آپ کو مل جائے گی. تو اس لیے میرے بھائیوں, چوتھے نمبر پر نماز کو قائم کرنا ضروری ہے. نماز کے بغیر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. اور پانچویں نمبر پر فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. ایمان والوں کی پانچویں صفت یہ ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے یہ خرچ کرتے ہیں, سخاوت کرتے ہیں. یہ مال ان کا اپنا نہیں ہے, یہ اللہ کا دیا ہوا ہے. اللہ نے ان کو مال عطا کیا, لیکن یہ ایسے ایمان والے لوگ ہیں جو سخاوت کرتے ہیں, اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں, اللہ کے راستوں میں خرچ کرتے ہیں, دین کی درسگاہوں پر خرچ کرتے ہیں. یہ ایمان والے لوگ ہیں. اور اگر سخاوت کا جذبہ نہیں ہے, اگر ہم اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ نہیں کرتے, اللہ کے راستوں میں خرچ نہیں کرتے, اس کا مطلب ہے کہ ایمان کی کمزوری ہے, اس کا مطلب ہے کہ ایمان سے ہم دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو اس لیے دوستو یاد رکھیے,
اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ بھی دین کا تقاضا ہے، یہ بھی ایمان کی صفت ہے۔ صرف نماز پڑھ لینا کافی نہیں، نماز کے فضائل بے شمار، وہ بھی ہم پر فرض ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرے بھائیوں ان نماز پڑھنے کی جگہوں کو آباد کرنا، ان مساجد کو آباد کرنا، ان مدارس کو آباد کرنا اور ان کی ضروریات کا خیال رکھنا، یہ بھی میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنے پاکیزہ مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، مساجد میں اپنا مال لگاتے ہیں، مدارس میں اپنا مال لگاتے ہیں، اللہ کے راستے میں سخاوت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیے بے شمار ایسی مثالیں ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں جتنا خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اتنی ہی ترقی عطا فرماتا ہے، برکتیں عطا فرماتا ہے۔ اس نسخے پر عمل کر کے دیکھ لیجئے۔ جو بہت سے ساتھی شکوہ کرتے ہیں مولوی صاحب دعا کیجئے، کاروبار میں برکت نہیں ہے، کئی گھر کے لوگ کمانے والے ہیں، بیٹا بھی کما رہا، دوسرا بیٹا بھی کما رہا، والد بھی کما رہا ہے، لیکن برکت نہیں ہے۔ میرے بھائیو اس نسخے پر عمل کیجئے، اپنے مال کا کچھ حصہ ہر مہینے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ترتیب بنا لیجئے، اللہ کے راستے میں مال لگائیے، اللہ کی طرف سے برکتیں حاصل ہوں گی۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، جو اللہ کے راستے میں قرض دیتا ہے، مال لگاتا ہے، وہ قرض حسنا ہے، فیضاعفہ اضعافا کثیرا، اللہ تعالیٰ کئی گنا بڑھا کر اس کو واپس عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے اس صفت کو بھی اپنی زندگی میں لے کر آئیں، خرچ کرنے کا جذبہ پیدا کریں۔ یاد رکھیے اللہ کے دین کے کام کبھی نہیں رکے، نہ رکا کرتے ہیں۔ یہ مساجد و مدارس کا کام اسی طرح چلتے رہا کرتا ہے، لیکن جو خوش نصیب ہوتے ہیں ان کا پاکیزہ مال کام آ جایا کرتا ہے، اللہ ان کو قبول فرما لیا کرتے ہیں، ان کے ایمان میں بھی ترقی ہوتی ہے، ان کے مال میں بھی ترقی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو سکون کی دولت نصیب فرماتے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں یہ 5 صفات اس جگہ پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، اور ان 5 صفات کو بیان فرمانے کے بعد فرمایا اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی حقیقی مومن ہیں۔ اللہ خود فرما رہے ہیں یہ حقیقی مومن ہیں، یہ کامیاب ہیں۔ ان صفات والوں کو کامیابی کا تمغہ دیا جا رہا ہے۔ اولئک ھم المؤمنون حقا لہم درجات عند ربہم، اللہ کی طرف سے ان کے لیے درجات ہیں، درجات کی بلندی ہے، مغفرہ، اللہ ان کو مغفرت کے پروانے عطا فرمائیں گے۔ اخروی لحاظ سے بھی انعامات کا ذکر فرمایا، اور پھر آخر میں فرمایا وَرِزْقٌ کریم، اللہ ان کو پاکیزہ رزق عطا فرمائیں گے، برکتوں والی رزق عطا فرمائیں گے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں یہ 5 صفات آج کے بعد اپنی زندگی میں پیدا کریں۔ میں مختصراً نام گنواتا ہوں تاکہ یاد ہو جائیں، ہم نے بھی یاد کرنے ہیں اور اپنی مستورات کو بھی یاد کرانا ہے۔ نمبر 1 خوف خدا، اپنے دل میں اللہ کا خوف۔ نمبر 2 اللہ کے قرآن کی محبت، کہ جب جب اللہ کا قرآن سنیں زادتہم ایمانا، ایمان میں اضافہ ہوتا چلا جائے۔ نمبر 3 اللہ کی ذات کا کامل بھروسہ، اللہ کی ذات کا یقین دل میں بٹھانا۔ اور نمبر 4 یقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا۔ اور نمبر 5 ومما رزقناہم ينفقون، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ یہ 5 صفات جب ہماری زندگیوں میں آئیں گی تو انشاءاللہ کبھی بھی ہم ٹھوکر نہیں کھائیں گے، کبھی بھی ہمارے قدم نہیں ڈگمگائیں گے۔ یاد رکھیے میرے بھائیوں یہ فتنوں کا دور ہے، یہ قرب قیامت کی نشانیاں ہیں کہ ہر طرف فتنے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، فتنوں کی یلغار ہے۔ یہ دور نظریاتی جنگ کا دور ہے، اس وقت نظریاتی یلغار کی جا رہی ہے، فکری یلغار کی جا رہی ہے۔ اس وقت ہمیں زیادہ سنبھلنے کی ضرورت ہے، جاگنے کی ضرورت ہے، بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر طرف دیکھیں دین کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، ہر طرف دین کے خلاف منصوبے بنائے جا رہے ہیں۔ اس دور میں میرے بھائیوں ہمیں بھی اسی انداز میں سوچنے کی ضرورت ہے، اپنے نظریات کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیے
یہ جو مدارس ہیں یہ مدارس دین کی حفاظت کے قلعے ہیں، یہ دین کی حفاظت کی چھاؤنیاں ہیں۔ انہی مدارس سے دین کے سارے شعبے زندہ ہوتے ہیں۔ ان مدارس کے ساتھ جب ہمارا تعلق مضبوط رہے گا تو انشاءاللہ ایمان کی حفاظت ہوتی رہے گی اور انشاءاللہ ان فتنوں کا ہم مقابلہ کرنے والے بن جائیں گے۔ اس لیے ہر دور میں ان مدارس کے خلاف سازشیں کی گئی، ان مدارس کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن الحمدللہ ہر دور میں علماء کرام نے قربانیاں دی اور اہل دل مسلمانوں نے تعاون کیا تو آج تک یہ مدارس قائم ہے اور مدارس آگے بڑھ رہے ہیں، کیونکہ نجات کی یہی صورت ہے، ایمان کو بچانے کی یہی صورت ہے۔ یہ مدارس مضبوط رہیں گے، یہیں سے انشاءاللہ قرآن کے قاری بھی پیدا ہوتے رہیں گے، مبلغین بھی پیدا ہوتے رہیں گے، قراء بھی یہیں سے پیدا ہوں گے اور انشاءاللہ یہیں سے علماء بھی پیدا ہوتے رہیں گے، دین کی حفاظت کا سامان ہوتا چلا جائے گا۔ لیکن اگر ہمارا تعلق ان مدارس سے چھوٹ گیا، مدارس سے ٹوٹ گیا تو یاد رکھیے کہیں ہم فتنوں کے سیلاب میں نہ بہہ جائیں، کہیں ہم فحاشی اور عریانی کے سیلاب میں نہ بہہ جائیں۔ اس لیے میرے بھائیوں ان حالات کو سمجھیں، ان فتنوں کے دور کو سمجھیں اور اپنے نوجوانوں کی حفاظت کریں، ان نوجوانوں کو فکر دیں اور ان نوجوانوں کو صحیح نظریہ دیں اور بتائیں کہ کامیابی کہاں پر ہے، کس جگہ پر ہمیں عزت و عظمت ملے گی۔ ان علماء اکرام سے تعلق مضبوط کرنے سے الحمدللہ آپ کے علاقے میں جو ایک عظیم الشان ادارہ جو کام کر رہا ہے، یہ ہمارے مدارس کی تاریخ ہے کہ بعض دفعہ کوئی عالی شان بلڈنگیں نہیں ہوتی، لیکن جب جذبہ ہوتا ہے، عزم ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ بڑا کام لیا کرتا ہے۔ بظاہر یہ ایک مسجد ہے، یہ برابر میں کچھ عمارت ہے، لیکن حضرت مولانا خلیل احمد صاحب دامت برکاتہم کو اللہ نے یہ اخلاص، یہ عزم اور یہ جذبہ اور یہ ولولہ اور یہ ہمت اور یہ استقامت نصیب فرمائی کہ الحمدللہ یہاں پر درجہ حفظ کا کام بڑا معیاری انداز میں ہو رہا ہے، درجہ کتب کا کام ہو رہا ہے، بنات کا شعبہ چل رہا ہے۔ الحمدللہ یہ آپ خوش نصیب ہیں، اہلیان علاقہ خوش نصیب ہیں کہ آپ کے علاقے میں یہ بہترین کام ہو رہا ہے۔ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ قدر کریں، اس ادارے کی قدر کریں، حضرت مولانا صاحب کی قدر کریں۔ کام تو انشاءاللہ نہیں رکے گا، لیکن جو قدر نہیں کرے گا، جو تعاون نہیں کرے گا، وہ بیچارہ محروم ہو جائے گا۔ الحمدللہ یہاں آ کر جو کارگزاری سنی ہم نے 2003 میں جامعہ بنوری ٹاؤن کراچی میں حضرت مولانا خلیل احمد صاحب اور ہم نے مولانا حضرت علی صاحب بھی موجود ہیں، ہم نے ساتھ پڑھا، اس کے بعد ملاقات ہوئی۔ الحمدللہ ان کی محنتیں کاوشیں، اس سے پہلے ایک اور مدرسے میں الحمدللہ 4 چاند لگائے اور محنت فرمائی۔ آج الحمدللہ یہاں پر ان کی محنت دیکھ کر دل خوش ہو گیا۔ دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو مزید ترقی نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ خزانہ غیب سے مدد و نصرت فرمائے اور اللہ رب العالمین ہر قسم کے شرور و فتن سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ معارف القرآن کو مزید ترقیاں اور عزتیں اور عظمتیں نصیب فرمائے۔ جو کہا جو سنا اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ مجھے پونے گھنٹے کا حکم فرمایا گیا تھا، میرا وقت مکمل ہوا، میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب